اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر ممبئی کے گھاٹ کوپر سے آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری اور حکیم صاحب نے بتایا کہ ممبئی کے گھاٹ کوپر میں چٹان گری، پہاڑ سے چٹان گری، کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے۔ چٹان گرنے سے تقریباً 7 افراد کی موت ہو گئی اور ایسے ہی 7 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ممبئی کے جو میئر ہے انہوں نے مرنے والوں کے لیے یعنی ان کے ورثاء کے لیے 4 لاکھ روپئے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے ورثاء کے لیے 50,000 روپئے دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی کے کچھ علاقے جیسے یہ گھاٹ کوپر ویسٹ وغیرہ ہے، یہ پہاڑیوں کے دامن میں ہیں اور یہاں پر جو چٹان گرنے کا واقعہ تقریباً رات میں 3:45 بجے کے قریب شاید یہ پیش آیا ہے۔ رات میں چٹان گری ہے، جو بارش ہو رہی ہے، اس سے پہاڑوں سے لینڈ سلائیڈنگ، پتھروں کا، چٹانوں کا گرنا یہ عام بات ہے اور یہ علاقے ایسے جو پہاڑیوں کو لگ کر ہے۔ تو گھاٹ کوپر ویسٹ کا جو علاقہ ہے، چراغ نگر ہے، اشوک نگر ہے، یہاں کی غوثیہ چال کی ایک بلڈنگ پر گویا کہ چٹانیں گری اور جس کی وجہ سے 7 افراد کی جان چلی گئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، لوک سبھا میں آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں صرف ہنگامہ ہو رہا ہے اور نریندر مودی اور امیت شاہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اپوزیشن سے نظروں سے نظر ملانے کو تیار نہیں ہیں اور اب ہو یہ رہا ہے۔ اور پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر دھرمی، تانا شاہی، ہٹلرانہ انداز میں بغیر کسی بحث کے بل پاس کر دیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے اور یہ جمہوریت کے لیے ایک کلنک ہے جو بی جے پی کر رہی ہے اور کروا رہی ہے۔ لوک سبھا میں بغیر بحث، کوئی چرچا نہیں، معدنیات سے متعلق ایک اہم بل منظور کر لیا گیا بغیر چرچا کے۔ اسٹیٹس کے، ریاستوں کے اضافی ٹیکس لگانے پر پابندی لگا دی گئی اور اپوزیشن نے اس بل کو باقاعدہ وفاقی نظام، جمہوری نظام کے خلاف قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی بل اگر بغیر بحث کے پاس کر دیا جائے تو یہ پھر جمہوریت، سیکولرازم اور سنویدھان نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دھرمی، تانا شاہی اور ہٹلرانہ انداز ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک اہم اپیل ہے، آپ تمام سے ایک اہم اپیل ہے کہ بس اب پرسوں یعنی سنیچر کو 15 اگست جشن یوم آزادی بڑے دھوم دھام سے منایا جائے گا اور منایا جانا چاہیے، مگر میں آپ تمام سے، خاص طور سے الپ سنکھیان اور مسلم سماج سے اور سیکولر، امن پسند، اوریجنل، محب وطن، سچے وطن کے وفاداروں سے میں یہ اپیل کروں گا اور خاص طور سے مسلمانوں سے اور مسجدوں کے اماموں سے یہ اپیل کروں گا کہ جشن آزادی سے ایک دن پہلے ہی یعنی آئندہ کل جمعہ کا دن آ رہا ہے اور 14 اگست یعنی ایک دن پہلے وہ تاریخ آ رہی ہے، سنیچر کو جو ہے 15 اگست جشن آزادی منایا جائے گا۔ تو میں اماموں سے یہ اپیل کروں گا کہ جمعہ کے دن اپنے خطاب میں پورے ہندوستان میں ایک ہی موضوع رکھیں
کہ اس دیش کی آزادی میں علماء کرام نے کیسی قربانیاں دی اور اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا یوگدان رہا ہے. یہ تاریخ، یہ ہسٹری بتانا آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کی گودی میڈیا اور ہمارے یہاں کی ستہ دھاری پارٹی جو ہے اور ہمارے یہاں کا RSS جو انگریزوں کا دلال تھا، انگریزوں کا وفادار تھا، وعدہ معاف گواہ تھا، اور BJP والے ان کے پرکھوں کو آپ دیکھیں کہ بالکل انگریزوں کے ساتھ تھے اور آج بھی RSS کے ساتھ میں. جن لوگوں نے اس دیش کی آزادی میں رتی برابر بھی قربانی نہیں دی اور انگریزوں کے ساتھ رہے، اور بھگت سنگھ اور منگل پانڈے، مولانا ابوالکلام آزاد، سید حسین احمد مدنی اور تمام جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، ان کی مخبری کرتے رہے، ان کے خلاف کام کرتے رہے. آج وہ جھوٹے اپنے ہسٹری کو، تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. اس لیے میں نے پرسوں بھی کانگریس بھون میں کہا کہ آپ سب کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جین زی کے سامنے اس نئی نسل، اس یووا پیڑھی کے سامنے اسکولوں میں، کالجوں میں دیش کی آزادی کی قربانیاں کیسے رہی اور کس نے دی، کیسے دی، ان تمام چیزوں کو بتایا جائے. ورنہ BJP اور RSS جھوٹی کہانیاں پیش کر رہی ہے، اور جو اس وقت انگریزوں کے وفادار تھے آج وہ دیش کے بڑے رکھوالے اور بڑے وفادار مانے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کی کہانیاں ختم کی جا رہی ہے. اس لیے علماء کرام کی اور ٹیچرز، اساتذہ کی اور ہر عام ناگرک کی، اور خاص طور سے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے پروگرام لے کر بھی باقاعدہ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں باقاعدہ آزادی کی قربانی، مسلمانوں کا یوگدان، علماء کی قربانیاں، یہ سب بیان کی جائے. کیونکہ جس قوم کو اپنی تاریخ، اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد نہ ہوں، اس قوم کو بہت جلد ختم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہم اپنے بزرگوں کی کہانیوں کو سنائیں اور دیش کی آزادی میں جیسے ہمارے پرکھوں نے حصہ لیا ہے، ابھی بھی فی الحال دیش آپ سے کچھ قربانیاں مانگ رہا ہے. ابھی بھی دیش بھوک مری سے پریشان ہے، غریبی سے پریشان ہے، نفرتوں سے، دنگے فساد سے پریشان ہے. اس لیے ابھی دنگے فساد سے اس دیش کو آزادی دلانا آپ کی میری ذمہ داری ہے. بھوک مری، غریبی اور نفرتوں سے اس دیش کو آزادی دلانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. تعلیمی نظام کو، ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. دیش سے کرپشن اور ایسے چور جو مندروں کو اور رام کو نہیں چھوڑ رہے، ایسے چوروں کو بھگانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. یہ دیش سے وفاداری ہے. یہاں بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں، CJP کاکروچ جنتا پارٹی کے سنستھاپک ابھیجیت دپکے، جنہوں نے جنتر منتر پر ہنگامہ شروع کیا اور پھر ملک جاگ گیا، جین زی نئی پیڑھی جاگ گئی. آخر دھرمیندر پردھان کو BJP جو بے غیرت بے شرم پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہی تھی، حکومت کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا، دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا. لیکن ابھی جو ان سے وعدے کیے گئے تھے، جین زی سے، ابھیجیت دپکے سے، CJP سے، پڑھنے والے بچوں سے جو وعدے کیے گئے تھے، ابھی بھی وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے. اور یہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ BJP کا وعدہ ہے، نریندر مودی کا وعدہ ہے، جس سے جھوٹا آج تک کوئی دنیا نے نہیں دیکھا. تو یہ اس کا وعدہ ہے. میں نے کسانوں کو بھی کہا تھا کہ دیکھو، دھرنا آندولن ختم مت کرو، اپنے وعدے جب تک کہ پورے نہ کرو مت اٹھو. کسان بھائی بھی اڑ گئے، آخر ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. جین زی بھی اڑ گئی، ان کے ساتھ بھی پورے وعدے نہیں ہو رہے. تو اب ابھیجیت دپکے نے کہا ہے کہ جنتر منتر سیزن 2 جلد آنے والا ہے. ہمیں دلی میں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں دلی میں میٹنگ کے لیے ہال نہیں مل پا رہا ہے، یعنی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. انہوں نے BJP پر دھمکیوں کا الزام لگایا. اس لیے اب ابھیجیت دپکے نے کہا کہ اگر ہمیں ہال بھی نہیں دے رہے ہو تو واپس جنتر منتر پر ہم آ جائیں گے اور جنتر منتر سیزن 2 جلد ہوگا. گرہ منتری وزیر داخلہ امیت شاہ، جسے لوگ محبت سے تڑی پار بھی کہتے ہیں، تو وزیر داخلہ امیت شاہ جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نریندر مودی تو بیچارے نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں،
نہ سوال سنتے ہیں نہ پریس میں آتے ہیں. ہاں وہ اپنے من کی بات بند روم میں کہہ دیتے ہیں. اور آج کل تو ان کو ریل بنانا بھی آ گیا ہے. ریل کے ذریعے سے, ویڈیو کے ذریعے سے وہ ایسا ناک سامنے لا کر, بھدی صورت دکھا کر ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں جس کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں, یعنی وہ بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں. مگر ابھی خبر آ رہی ہے کہ گرہ منتری وزیر داخلہ امیت شاہ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میں پارلیمنٹ میں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں بھائیو بہنوں, لیکن آنے کو تیار نہیں ہے. امیت شاہ نے اوم برلا کو خط لکھا تو راہل گاندھی نے اس کا انکار کیا. راہل گاندھی نے کہا لیکچر مت دو جناب, جواب دو, جواب آؤ پارلیمنٹ میں ہمارے سوالوں کے جواب دو اور جنتا کو مورکھ مت بناؤ. ناظرین بڑی خبر آ رہی, جی ہاں, جیل میں بند ایکس ممبر پارلیمنٹ, سابق رکن پارلیمنٹ پرجول ریونا, جی ہاں, کس وجہ سے جیل میں گئے ہیں آپ کو سب کو معلوم ہے. تو خیر جیل میں بیچارے بند ہیں, لیکن اب وہاں پر جب چھاپا ماری ہوئی, اوپر کی ٹیم نے چھاپا مارا جیل میں, تو ان کے پاس موبائل فون ملا. آپ جانتے ہیں کہ قیدی کے پاس موبائل فون رکھنا بڑا جرم ہے, لیکن ان کے پاس موبائل فون ملا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موبائل فون ان کے پاس گیا کیسے گیا ہوگا. جی جب تک کہ کچھ لوگ اس میں ملوث نہ ہو سرکاری, تب تک کہ یہ سویدھائیں نہیں ملتی. اور ویسے بھی بی جے پی کے اگر آپ نیتا ہیں تو پھر تو آپ کو ساری سویدھائیں بھی اندر مل جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی چھاپا پڑ جاتا ہے تو یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے. تو خیر جیل میں جو سابق رکن پارلیمنٹ ہے, ایکس ممبر پارلیمنٹ پروجول ریونا, ان کے پاس موبائل فون ملا ہے. کاروائی کیا ہوں گی ابھی اس کا ذکر نہیں ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی, جی ہاں, نیٹ پیپر لیک معاملے میں آپ نے دیکھا کہ کیسے لاکھوں کروڑوں زندگیوں سے کھلواڑ کیا ہے بی جے پی سرکار نے, اور ایک بھی پیپر کو صحیح طور سے کرا نہیں پا رہی ہے. تو اب وہ جو نیٹ پیپر لیک ہوا تھا 3 مئی کو ہونے والا, تو اب اس معاملے میں عدالت نے 13 ملزمان کی چارج شیٹ کا نوٹس لیا. 13 ملزمان کی چارج شیٹ گویا کہ کورٹ میں داخل ہو گئی اور کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا معاملہ ہوتا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی سی بی آئی سے تحقیقات کروائی جائے, اصل مجرم جو ہے پردے کے پیچھے جو ابھی بھی آزاد گھوم رہے نیتا بنے ہوئے ہیں, ان کو بھی سامنے لایا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے, سزائے موت, کے دوبارہ کوئی لاکھوں کروڑوں بچوں کی زندگی سے کھیلنے کی ہمت نہ کرے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے. جی ہاں, خبر یہ ہے کہ ڈومینوز پیزا جو آپ ہم اور ہماری نئی نسل بڑی شوق سے کھاتی ہے, ڈومینوز پیزا, اس ڈومینوز پیزا کے ممبئی میں 3 آؤٹ لیٹس یعنی 3 بڑے بڑے شاپس کے لائسنس کو رد کر دیا گیا. ایف ڈی اے نے کینسل کر دیا, معطل کر دیا. ممبئی میں فوڈ سیفٹی یعنی جو غذا کے تحفظ کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی پائی گئی اور خوراک ذخیرہ کرنے میں خامیاں پائی گئی. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر باقاعدہ ڈومینوز پیزا کے 3 آؤٹ لیٹس کے لائسنس کینسل کر دیے گئے. ایکچوئل میں ایک ادھیکاری ہے جن کو ابھی ایف ڈی اے کا ذمہ دار بنایا گیا. وہ ادھیکاری اتنے ایماندار ہیں, میں ان کی ایمانداری کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا خیال شاید اتم ان کا نام ہے, سلام پیش کرتا ہوں میں ان کی ایمانداری کو. ایسے ادھیکاری آج بھی موجود ہے جن کو کرپشن کسی بھی طریقے سے یا لوگوں کی زندگی سے کھیلنا, جنتا کی زندگی سے کھیلنا انہیں پسند نہیں ہے, اور وہ ابھی ایف ڈی اے کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. تو وہ دھڑا دھڑ چھاپے مار رہے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے کورٹ کی کینٹین پر بھی چھاپا مار دیا, پارلیمنٹ کی کینٹین پر بھی چھاپا مار دیا. تو میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور یقیناً جو لوگ لوگوں کی زندگی سے کھیلے, کیونکہ غذا فوڈ کا گندا ہونا یہ زندگی سے کھیلنا ہے, تو جو لوگوں کی زندگی سے کھیلے ان پر کڑی کارروائیاں ہونی چاہیے. ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے, جی ہاں, حیدرآباد سے خبر آ رہی ہے. حیدرآباد سے ہمارے رپورٹر عبداللطیف صدیقی نے یہ بتایا کہ حیدرآباد کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر جو اسرائیلی, اب وہ اسرائیلی پروفیسر جب لیکچر دینے کے لیے آیا حیدرآباد یونیورسٹی میں, تو جناب اس کو دیکھتے ہی بچوں نے فری فلسطین یعنی فلسطین کو آزاد کرو, فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے. آپ جانتے ہیں
کہ اسرائیلی پروفیسر کو دیکھ کر کیوں نعرے لگائے گئے؟ کیونکہ فلسطین پر جو قبضہ ہے اور فلسطین میں جو بے گناہوں پر ظلم ہے، بچوں کا قتل ہے، عورتوں کا قتل ہے، بمباری ہے، روزانہ گولیاں چل جانا ہے، لوگوں کو روزانہ مارنا ہے، یہ تمام چیزیں اسرائیلی آباد کار کرتے ہیں، اسرائیلی فوج کرتی ہے۔ تو حیدرآباد یونیورسٹی میں ایک اسرائیلی پروفیسر جب لیکچر دینے آیا تو لیکچر کے دوران بچوں نے فلسطین کو آزاد کرو، فری فلسطین کے زوردار نعرے لگائے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی، جی ہاں آپ کو یاد ہوگا ایک جسٹس، ایک جج جن کا نام یشونت ورما ہے، جی ہاں گھر میں نوٹوں کے بورے ملے تھے، جلی ہوئی نوٹیں ملی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا جج صاحب نے دبایا ہوگا، کتنا کرپشن، کتنے جھوٹے فیصلے نوٹ لے کر کیے ہوں گے۔ تو اب جسٹس یشونت ورما کے خلاف جو الزامات لگے تھے، تینوں الزامات وہ ثابت ہو گئے۔ جو جانچ کمیٹی بٹھائی گئی تھی، اس جانچ کمیٹی کو گھر سے جو نوٹ نقدی ملے ہیں اس کا اطمینان بخش جواب نہیں ملا، جس وجہ سے تینوں الزامات یشونت ورما پر ثابت ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج کے خلاف دوسرا جج آگے کیا فیصلہ کرے گا اور کیا سزا سنائے گا۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر۔ ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ